پاکستان کا سسٹم غریب آدمی کو کیسے بدماش بناتا ہے، ایک سچا واقعہ ہے مانا کمہار بدماش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کا ایک چودھری تھا، اس کے ڈیرے پہ منچھا کمہار نامی آدمی کام کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا چنبیلی، جو انتہائی خوبصورت تھی۔ وہ دوپہر کو اپنے شوہر کے لیے گھر سے کھانا بنا کے ڈیرے پہ لے کے آتی اور دونوں میاں بیوی کھانا بیٹھ کے کھاتے۔ اور ان کے تھے 2 بچے۔ جو چنبیلی کی بیٹی تھی وہ شادی شدہ تھی، چنبیلی کی عمر 40 سال تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 16 سال ہے۔ اب جو گاؤں کا چودھری تھا نا، وہ چنبیلی پہ پوری طرح فدا تھا۔ جب وہ چنبیلی چلتی تھی نا روٹیاں سر پہ رکھ کے، تو گاؤں کے چودھری کی جان نکلتی تھی۔ اس کو آتا جاتا دیکھ کے چودھری مرنے والا ہو جاتا تھا۔ چودھری سوچتا تھا میں گاؤں کا چودھری بھی ہوں اور گاؤں کا چیئرمین بھی ہوں، اگر میں نے اس کی طرف ہاتھ ڈالا کسی کو معلوم پڑ گیا تو بڑی بےعزتی ہوگی، اس کو میں اپنی طرف خود ہی مائل کرتا ہوں۔ اس کو پیسے کا لالچ دیتا ہے، سونے کا لالچ دیتا ہے۔ لیکن وہ جو چنبیلی ہے، غریب ضرور تھی لیکن دل کی بڑی امیر تھی۔ اس نے چودھری کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ یہ بغیرتی پہ آ گیا چودھری، اسے ٹچ کرتا، اسے ہاتھ پکڑتا، چھیڑتا، شرارت کرتا، گندے گندے اشارے کرتا۔ چنبیلی اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ چودھری اس طرح میں حرکتیں کر رہا ہے۔ اب وہ جو کمہار ہے منچا، وہ دل میں تو غصہ کرتا ہے لیکن منہ سے اس کے سامنے، چودھری کے سامنے جا کے کوئی بات نہ کرتا۔ اب نا چودھری کا جو جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے خوابوں میں، خیالوں میں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چنبیلی رہتی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس کو معلوم تھا کہ چنبیلی کس ٹائم آتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے منچے سے کہا، منچے کمہار سے، کہ ساتھ والے ڈیرے والے نا ہماری سپرے والی جو ان کی مشین لے کے گئے ہوئے ہیں، تو جا ان سے سپرے والی مشین لے کے آ۔ منچا وہاں چلا گیا۔ اب چودھری دیکھ رہا ہے کہ منچے کی جو بیوی چنبیلی ہے وہ ڈیرے پہ آ رہی ہے کھانا لے کے۔ اب چودھری اس دن بڑے موڈ میں تھا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ جو ہی اس کی بیوی چنبیلی آئی ہے، اسے کہتا ہے ڈیرے پہ وہاں نا اندر بھینس اور اندر ہے جہاں رات کو بھینسیں باندھتے ہیں، وہاں پہ وہ فلانا سامان رکھا ہے، اس کو باہر نکال دے۔ وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، چودھری کے خیال میں کیا ہے۔ وہ اندر جاتی ہے، چودھری اندر جاتے نا کنڈی لگا کے منچے کی بیوی کو دبوچ لیتا ہے۔ منچے کی بیوی نا مزدور کی بیوی تھی، طاقتور تھی۔ اس نے چودھری کو زور سے دھکا دیا اور چودھری کے منہ پہ ایک زوردار ڈھیلے ہاتھ کا تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز تو باہر نہ آئی لیکن تھپڑ کا نشان جو ہے نا چودھری کے منہ پہ چھپ گیا۔ 5 انگلیاں چودھری کے منہ پہ چھپ گئی۔ چودھری کو اس بات کا بڑا غصہ لگا، وہ کنڈی کھول کے باہر آ گئی۔ وہ چودھری نا منچے کی بیوی سے کہتا ہے تم کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اب بھی وقت ہے، میری بات مان جا، میری خواہش پوری کر دے، ورنہ تیرا شوہر ساری عمر جیل میں چکی کاٹے گا۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر کو آنے دے، ہم آج ہی تیرے ڈیرے سے کام چھوڑ جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں چنبیلی کا شوہر سپرے کی بوتل لے کے، جو گیلن ہوتی ہے، وہ آ گیا۔ چنبیلی نے ساری بات بتائی اپنے شوہر کو، منچا کو۔ منچے کو اتنا غصہ آیا، چودھری کو گالی دی، دھکا دیا۔ چودھری کہتا ہے ٹھیک ہے، آج تو گھر چلا جا، میں تم سے کہتا ہوں مجھ سے معافی مانگ لو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ منچا بھی اس ٹائم غصے میں تھا، اس کی بیوی بھی چلے گئے۔ اب چودھری نے فون کیا پولیس والوں کو۔ اس سے چودھری کی کافی لیک سلیک تھی، چودھری کے ڈیرے کے پاس آتے بیٹھتے، چودھری شراب پلاتا ان کو۔ چودھری نے سے کہا کہ ایسے ایسے میرا جو کاما ہے نا منچا، اس کو بھینس چوری کیس میں اندر کرنا ہے۔ وہ کہے چودھری صاحب ₹1,00,000 لگے گا۔ وہ کہتا 1,00,000 دیا، لے جاؤ۔ تو جو ہی شام پڑتی ہے نا، پولیس کی گاڑی آتی ہے منچے گھر کے باہر، دروازے سے توڑ کے لاتے مار کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ منچا کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آتے ہیں اور گلی میں لا کے سب لوگوں کے سامنے خوب مارتے ہیں اور کہتے ہیں بے شرم، بے حیا، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، چودھری کی بھینس چوری کی تو نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی قسم، یہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ سارا محلہ ان کی گواہی دیتا ہے اور پولیس والے سنتے نہیں ہیں، گھسیٹتے مارتے گاڑی میں ڈال کے لے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی سمجھ گئی تھی۔ پھر چودھری نے پیغام پہنچایا اس کی بیوی کو، ابھی بھی وقت ہے، آج رات میرے ساتھ گزار لے، صبح تیرا شوہر گھر پہ آ جائے گا۔ جو چنبیلی ہے نا، وہ جو بندہ پیغام لے کے آتا نا، اس کے منہ پہ تھوک دیتی ہے کہ یہ چودھری کو جا کے بتا دینا میں نے یہ جواب دیا ہے۔ اور جو اس کا جو بیٹا ہے نا چنبیلی کا، اس کی عمر ہے 16 سال۔ وہ انتہائی بزدل اور شریف لڑکا ہے، اس نے آج تک چونٹی بھی نہیں ماری۔ اگلی صبح
چنبیلی اور اس کا بیٹا یہ جاتے ہیں تھانے میں ملاقات کے لیے وہ چنبیلی اپنے شوہر سے، اور جو عمران المعروف مانا کمیہار ہے اس کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے ملنا جاتا ہے۔ جب حوالات میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو پولیس والا کھڑا ہے وہ کہتا ہے ملاقات کرنی ہے تو 500 روپے لگیں گے۔ وہ 500 روپے لیتا ہے، ملاقات جاری ہے۔ اتنے وہ کہتا ہے کہ افسر آ گئے ہیں، ملاقات کا ٹائم ختم ہوا ہے، چلو یہاں سے۔ چنبیلی نے دونوں ہاتھوں سے حوالات کے سلاخوں کو پکڑا ہوا تھا، وہ چھوڑ نہیں رہی تھی۔ پولیس والے کو بڑا غصہ آیا، اس نے ڈنڈا دے مارا۔ اب جو مانا کمیہار ہے وہ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کچھ نہیں، دل میں غصہ کیا، دل میں گالی دیتا رہا۔ اب وہ جو چنبیلی ہے اس نے سلاخوں کو چھوڑا پھر بھی نہ۔ اب پولیس والے کو زیادہ غصہ آیا، اس نے اس کمیہاری کا ہاتھ پکڑا ہے، بازو پکڑا ہے اور زور سے کھینچا ہے اور دھکا دے دیا ایک طرف۔ جو ہی دھکا دیا ہے چنبیلی کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، وہ جا کے لگتی ہے سلاخوں سے، وہاں جنگلا پڑا تھا، سلاخیں لگتی ہیں اس کی ماتھے پہ، اور ماتھے سے خون کے فوارے شروع ہو گئے۔ اب تو وہ جو لڑکا دیکھتا ہے مانا کمیہار، جس نے آج تک کسی جھگڑا نہیں کیا تھا، لڑائی نہیں کی تھی، چونٹی نہیں ماری تھی، اس نے اچھل کے پولیس والے کے منہ پہ زور سے تھپڑ دے مارا اور پولیس والے کو دھمکی دی، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو اپنا بندوبست کر لینا۔ پولیس والے کو اتنا غصہ ہے، زور سے لات ماری ہے مانے کمیہار کو، اٹھا اپنی ماں کو، نکل یہاں سے، کمین مجھ کو دھمکی دیتے ہو۔ مانے نے اپنی ماں کو اٹھایا، ہسپتال لے کے چلا گیا رکشے میں بٹھا کے۔ ہسپتال میں اس کی ماں ہفتہ ڈیڑھ زندہ رہی ہے اور فوت ہو گئی۔ ہسپتال میں بھی غریب کی سنوائی تو ہوتی نہیں ہے، خون کافی بہہ چکا تھا، کمزوری کافی تھی، ڈاکٹروں نے دھیان نہ دیا، آخر اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اب مانا کہتا ہے کہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، اسے نہ پیغام پہنچاتا ہے کہ تو اپنا بندوبست کر لینا، تو میری ماں کا قاتل ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی، بڑے تیرے جیسے روز آتے ہیں دھمکی دینے والے۔ ادھر جب خبر ملتی ہے منشے کمیہار کو جیل میں کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، اس کو بڑا دکھ لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کو میرے سامنے مارا گیا، میرے بیٹے کو لات ماری گئی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، پولیس والوں کو گالیاں دیتا، ان کے منہ پہ تھوکتا، لڑتا ان سے۔ پولیس والے رات کو اس کو اندر لے کے گئے حوالات میں، خوب مارا، مار جب تھک گئے نا اس کو کرنٹ لگا دیا۔ جو مار کے باہر نکلے اس ٹائم زندہ تھا، وہ برداشت نہ کر پائے زخم اور رات کو فوت ہو گیا۔ اس کی لاش کو لٹکا دیا اور اس کے ہاتھ میں نا خط پکڑا دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری بیوی کا گاؤں کے چودھری کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا، یہ بات میں برداشت نہیں کر پایا، جو مجھے جیل میں معلوم پڑی ہے، میں جیل میں تھا اور میری بیوی چودھری کے ساتھ رات رنگین کر رہی تھی، اس لیے میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اب بجائے لوگ اس پہ ترس کھانے پہ، اس عورت پہ جو مر چکی تھی، اس کے اوپر نا جو بہتان لگ گیا، لڑکا بھی بڑا دکھی ہوتا ہے، ایک طرف ماں مر گئی، دوسری طرف باپ مر گیا ہے، اور گاؤں میں الزام لگا ہوا ہے اس کی ماں پہ گندا۔ اب یہ پیغام پہنچاتا ہے چودھری کو کہ میرے باپ کا قاتل تو ہے، اور میری ماں کا جو قاتل ہے نا وہ پولیس والا ہے، اور میں تم کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ الٹی گنتی گن لے، جو تو نے بندوبست کرنا ہے کر لے، سمجھ لے کبھی بھی تیسا کوئی برا حال ہو نا، کوئی دھوکے تم کو روکے تو سمجھ لے میں ہی ہوں گا۔ گاؤں کا چودھری بھی نا اس کی دھمکی کو نا خاطر میں نہیں لاتا کہ چھوٹا سا بچہ 16 سال کا پتلا سا سوکھا سا، یہ میرا کیا کر لے گا۔ پولیس والے بھی اس کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ گاؤں میں نا ساتھ ہی ٹرکوں کا اڈا تھا، اس گاؤں کے ساتھ، وہاں ٹرکوں کے اڈے پہ پانڈی کام شروع کر دیا۔ جو پیسے جمع کیے اس نے پولیس میں کسی بندے کو پیسے دیے، ان سے پوچھا کہ میرے باپ کو کس کس نے مارا تھا رات کو۔ پولیس والے تو پیسے تو سارے کام بتا دیتے ہیں، وہ بتاتا ہے فلاں 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 10 بندے تھے یہ پولیس والے، سب کے نام پتہ کرتا ہے، ان کی تصویریں لیتا ہے، چوری تصویر لیتا ہے، اور جس بندے نے اس کو لات ماری تھی اس کی تصویر لیتا ہے اور ان کو لٹکا دیتا ہے۔ دن میں پانڈی کرتا ہے، پانڈی کا کام کرتا ہے، اور رات کو آ کے جم بنا لی گھر کے اندر ہی، مٹی کے بنا لیے، سیمنٹ کے بنا لی ڈمبر سے، وہ اکثر کرتا رہتا۔ اور جب وہ پیسے اور جمع ہوئے تو ٹرکوں کے اڈے پہ ہی اس کو بندہ مل گیا جو اسلحہ بیچتا تھا۔ اس نے اسلحہ اکٹھا کیا، سب سے پہلے اس نے بدلہ لینا تھا گاؤں کے چودھری سے، کیونکہ سب سے بڑا قاتل وہی ہے اس کا۔ اور نہ گندم کی فصل لگی ہوئی تھی، اور کم سے کم بھی 1 مربع کہہ لیں یا 20 ایکڑ کہہ لیں کٹھی لگی ہوئی تھی، جو گندم کی فصل ہے۔
یہ وہاں پہ جاتا ہے، گاؤں کے چودھری کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے چودھری منچھا کمہار یاد ہے؟ چودھری کہتا ہے منچھا کمہار تو یاد نہیں ہے، اس کی بیوی چمبیلی یاد ہے، اور تو کون بول رہا ہے؟ کہتا ہے میں انہی کی اولاد بول رہا ہوں، آج تیرے دن ختم ہو گئے ہیں، آج شام رات کا جو تھا نا، جو رات کا چاند تو نہیں دیکھ پائے گا، اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ چودھری گالی دیتا ہے، کہتا ہے وہ ایک کمی کی اولاد، ذات کا کمہار ہو کے چودھری کو دھمکی دیتا ہے۔ کہتا ہے بیوقوف چودھری، ابھی دھمکی مت سمجھ، اپنے کھیتوں کے طرف آ کے دیکھ، تیری کھیتوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس نے گندم کی پوری فصل کو آگ لگا دی۔ اب جب گندم کو جب چودھری جلتا دیکھتا ہے، چودھری چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ وہ کہتا ہے چودھری جہاں دھواں ہے نا، اس کے پیچھے دیکھ میں ہی کھڑا ہوں اور تن تنہا ہوں، ہمت ہے تو آ جا۔ اور اب چودھری وہاں پہنچتا ہے نا، اس چودھری کے لاتوں میں گولی مارتا ہے، اور جو وہاں پہ اس وقت جہاں پہ گولی مارتا ہے وہاں پہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی جو کنک گندم جلتی ہوئی نا چودھری تک پہنچ جاتی ہے، اور چودھری اس کنک میں جل کے بھسم ہو جاتا ہے، چیختا ہے چلاتا ہے بھاگتا ہے پانی کی فریاد کرتا ہے۔ وہ مانا کمہار اس وقت وہ مانا نہیں رہا تھا، مانا بدماش بن گیا تھا۔ لو جی، گاؤں میں جب یہ قتل کیا ہے مانے نے، اور سرے عام جب لوگوں میں جا کے بتایا کہ چودھری کو میں نے مارا ہے، گاؤں میں ماننے کی دہشت بیٹھ گئی، اور سارا گاؤں خوش تھا، کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ مانے نے غلط کیا۔ اب پیچھے باری رہ گئی تھی پولیس والوں کی، جو ان کا اے ایس آئی تھا نا، اس کو اٹھایا اس نے، اور اسے کہا ہے کہ میں نے تیری بیوی کو اغوا کر لیا ہے، اور یہ تیری بیوی کی فوٹو ہے، اب میں تجھے تب چھوڑوں گا، فلاں جو بندہ ہے اس بندے نے میری ماں کو دھکا دیا تھا، اس کو گولیاں مارے گا، تو جان سے نہیں مارنا، لاتوں میں گولیاں مارنی اس کو تمہیں، میں اس کو تڑپنا دینا چاہتا ہوں، جس لات سے اس نے گولی ماری تھی نا، ہاتھ میں جو لات ماری تھی اس لات میں گولی چاہیے، جو ہاتھ میری ماں پہ اٹھا تھا نا اس ہاتھ کو گولیاں چھلی کرنا چاہیے، ورنہ میں تیری بیوی کو تیرے بچوں کو میں نے چھوڑوں گا نہیں۔ پولیس والے سے اس بندے کو اپنے پولیس والے کو مرواتا ہے۔ پھر جناب آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ 4-6 مہینے میں ایک ایک کر کے تڑپا کے سارے پولیس والوں کو مارتا ہے۔ پولیس والے مارنے کے بعد مانا بدماش بن گیا۔ اب تو پولیس جو ہے اس کے پیچھے رہتی ہے، ایک ضلع کی پولیس، 2 ضلع کی پولیس، 4 ضلع کی پولیس، کہ ماننے کو پکڑنا ہے۔ اب کیا کرے، جب پولیس ساری پیچھے لگ جائے نا بندہ بچ نہیں پاتا۔ لیکن مانا پھر ایسا غائب ہوا نا کہ اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ کوئی کہتا ہے مانے کو مار دیا پولیس والے نے، کوئی کہتا ہے مانا یہاں سے بھاگ گیا، وہ افغانستان کے راستے کہیں اور چلا گیا، لیکن ماننے کا بتانے والے بتاتے ہیں آج تک کہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا سسٹم کس طرح کا ہے، غریب آدمی کو خود بدماش بناتا ہے۔ یہ مانا کمہار تھا ایک علاقے کا، تھوڑے نام مختلف کیے لیے میں نے ان میں، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا واقعہ یہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔